بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایک سائنسی کتاب کے اوپر جائزہ لیں گے جس کا موضوع ہے ڈی این اے، جسم کی کتاب ہدایت۔ یہ کتاب صرف جینیٹکس کے طالب علموں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ انسان کا جسم خصلتوں، بیماریوں اور ترقی کا راز کیا ہے۔ انسان کے اندر ایک ننھے سے مولیکیول یعنی ڈی این اے میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ڈی این اے ہماری شناخت بناتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی کہانی سناتا ہے اور سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ زندگی کس طرح ایک خلیے سے شروع ہو کر ایک پیچیدہ نظام تک پہنچی۔ اس کتاب کے جو مصنف ہے وہ ہے محمد علی سید، جو کہ ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ السلام علیکم محمد علی سید صاحب، سب سے پہلے تو کریسنٹ پرسپیکٹس کی جانب سے آپ کو خوش آمدید ہے۔ اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس کتاب کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے، جسم کی کتاب ہدایت یہ کیا چیز ہے، اور یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی، کب لکھی، اور اس کتاب کا لکھنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی کتاب ہدایت، اب وہ انسان کا جسم ہو یا مچھر کا ہو یا تتلی کا ہو یا پھول کا ہو، جتنے لیونگ تھنگس ہیں، ذی حیات جتنے ہیں، ان سب کا جسم جو ہے اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ ڈی این اے ہی ادا کرتا ہے۔ تو اس ڈی این اے کا جو مالیکیول ہے، اصل میں تو 1953 میں دو امریکی سائنسدان تھے، انہوں نے اس مالیکیول کو دریافت کیا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر آج آپ جانتے ہیں کہ جینیٹکس جو ہے نا، اس سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈی این اے میرا دلچسپی کا اس لیے بھی سبب تھا کہ ڈی این اے کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، شاید 172، میں اگر بھول گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو اس میں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا انسان کو، تو اس وقت کچھ خصوصیات، یعنی خدا نے یہ کہا جب پیدا میدان اس وقت جو جب انسان جمع ہوئے سارے، تمام روحوں کی شکل میں تھے تمام انسان، اسے عالم الست بھی کہتے ہیں، اور کہ سب سے پہلے یہ انسانوں کی روح خلق ہوئی، اس کے بعد جسم خلق ہوتے رہے، بعد میں بھی ہوتے رہیں گے۔ تو سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کو یوم الست کا تذکرہ ہے کہ ہم نے مطلب انسانوں کو آواز دی اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا بلا، یقیناً یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے یہ ان سے عہد اس لیے لیا گیا کہ وہ قیامت کے دن مکر نہ جائے۔ ابھی ظاہر قرآن کا اپنا انداز سے بیان ہے، اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ ضروری ہے کہ ان کو ڈی کوڈ کیا جائے۔ قرآن ایک آیت دیتا ہے، ایک موضوع دیتا ہے، اور موضوع کے بعد آپ کہتے ہیں غور کرو اس کے اوپر۔ غور کرو کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا ہے، اس ہوم ورک یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں۔ تو ہم بیشتر صورتوں میں ہم غور و فکر سے فارغ ہیں، لیکن یعنی ہمارے جو ائمہ معصومین علیہ السلام، انہوں نے تو بہت باتیں اس کے اوپر کی ہیں، اور ان کا جو بھی فرمان ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اب یہ جو ڈی این اے کے اوپر سورہ اعراف کے اندر ابتداءً آپ نے دیکھ لیا۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر ڈی این اے کی کتاب ہدایت کا مطلب یہ جیسے آپ سے عرض کیا کہ ہر جسم، تو میں نے اس کے مختلف موضوعات کے اوپر بات کی۔ مثلاً یہ کہ ہم نے یہ بات کی کہ کئی دلچسپ موضوعات ہیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ حضرت آدم جو ہمارے والے، یعنی ہمارے جو جد ہیں، وہی ایک آدم تھے، لیکن ایسی بہت ساری آیات امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیں، امام باقر علیہ السلام کی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے یا اس کے مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ہی ایک آدم ہو؟ تو خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ عالم اور 10 لاکھ آدم پیدا کیے ہیں،
جن میں سے تم سب سے آخری جگہ پہ ہو. یعنی ہم ابو البشر حضرت آدم جو ہمارے جد ہیں وہ آخری ہیں. اس کے بعد آدم بھی پیدا ہونے والے مزید کی نسلیں ہیں. تو آدم ایک نہیں ہے. اس مسئلے میں اس میں بہت سارے نکات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر حضرت آدم ایک تھے اگر یہ سمجھ لیا جائے تو پھر یہ کہ ان کی بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوئیں. اب ہمارے یہاں یہ روایات ہیں اہل سنت کی کہ بہن بھائیوں سے شادیاں ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ استغفر اللہ، ایسا ممکن نہیں ہے. جو اللہ کی سنت ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات القلوب میں ایک حدیث ہے کہ ایک بیٹے کے لیے یعنی ایک بیٹے کے لیے ایک حور لائی گئی اور ایک بیٹے کے لیے جنی لائی گئی. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جنی اور حور جو ہے نا یہ علامتی لفظ ہیں. حضرت آدم سے پہلے جو آدم گزر چکے تھے ان کی نسلیں بھی موجود تھی دنیا بھر میں. اب ہم تو تصور میں یہی آتا کہ ہمارے مذہب یعنی انبیاء سے متعلق ہمارا تعلق جو ہے نا وہ صرف فلسطین اور بھارت یہ آپ کا مکہ مدینہ عرب کے علاقے عراق کے علاقے ان کے اندر ہی آدم آئے، یعنی سارے نبی آئے ہیں. نبی تو کتنے ہیں. اور کیا ایسا ممکن ہے کہ یورپ کا علاقہ جو تھا وہ ہی تو وہاں بھی تو انسان رہتے تھے، تو کیا وہاں کوئی اللہ کا نبی نہیں اترا؟ یقیناً اترا آیا. تو اب مختلف جگہوں پر میرا نظریہ ہے یہ کہ مختلف آدموں کی اولادیں پھیلی اور کسی سبب سے خدا کی مرضی کے مطابق یا ان کے گناہوں کے سبب ان پہ عذاب آیا، زلزلہ آیا، طوفان آیا، جو بھی آیا، تو ان کی بیشتر نسلیں ختم ہو گئی. لیکن کچھ لوگ اس علاقے میں مثلا نہیں تھے، وہ بچ گئے. اس طرح ہر آدم کی اولاد بچتی ہوئی آ رہی تھی. تو اب جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ایک حور لائی گئی ایک بیٹے کے لیے، تو حور سے مطابق ممکن ہے کہ اٹلی میں ایک آدم تھے، یعنی یورپ میں کوئی آدم تھے، ان کی ایک اولاد لائی گئی جو خوبصورت تھی بہت. ہم حور کہتے ہیں نا، خوبصورت عورت کو بھی کہتے ہیں حور لگ رہی ہے. اس سے ڈی این اے سے کیا ربط بن رہا ہے؟ ڈی این اے سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام ایک نہیں ہے. یہ میرا ایک موضوع ہے اس کتاب کے اندر، اس کے سلسلے میں آیا میں. تو ڈی این اے سے جو متعلق بات ہے وہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فرعین مصر کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، تو فرعین مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں فرعین، ان سب کی ممیز جو ہیں قاہرہ کے ایک عجائب گھر میں موجود ہیں. تو ایک اس میں سوئٹزرلینڈ میں ایک ادارہ ہے جینیٹکس ریسرچ سینٹر، انہوں نے تمام فرعین کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہیں. تو ڈی این اے کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایم ٹی ڈی این اے، مائٹوکونڈرین ڈی این اے. تو یہ جو حصہ ہے یہ زندہ رہتا ہے ہمیشہ ہزاروں سال. ایم ٹی کونڈرین ڈی این اے جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، زندہ رہتا ہے ہزاروں سال بعد. اسی کے ذریعے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے دھماکوں کے اندر جو لوگ مر جاتے ہیں، جو دھماکہ کرتا ہے اس کی بھی نشانی اسی طرح سے ہوتی ہے. تو انہوں نے مصر کے اندر جتنے فرعین تھے ان سب کا ریسرچ، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا. تو اور انہوں نے یہ بتایا، یہ سرچ یہ جو اس میں سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے یہ، اور اس کا نام ہے ایٹامک یہ ڈی این اے ریسرچ سینٹر یا جینیٹکس ریسرچ سینٹر. تو انہوں نے جو وہاں سے ان کے پرنٹ نکالے، ان کا ڈی این اے پتہ چلا ہر آدمی کا ڈی این اے الگ ہے. تو فرعین مصر کے جو ڈی این اے لیے گئے تو اس کو انہوں نے محفوظ کیا. اور کیونکہ یورپ کے اندر یہ عام ہے کہ شناختی کارڈ جیسے ہمارے یہاں ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، ایسے وہاں ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہر آدمی کا موجود ہوتا ہے. تو انہوں نے یورپ کے لوگوں سے فرعین کے جو ڈی این اے تھا، انہوں نے کہا کہ ان کا جو ڈی این اے فرعین کا یہ ہے ہی اللہ کام انسانوں سے. ان کو انہوں نے میچ کیا یورپ کے جو مقامی باشندے ہیں ان سے، اس کو میچ کر کے دیکھا اس کو.
تو پتہ چلا کہ یورپ کے تقریباً 50% مقامی باشندے براہ راست فرعین مصر کی اولاد ہیں، اور وہی بادشاہ بنتے ہیں، وہی وزیر بنتے ہیں، وہی صدر بنتے ہیں. تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا فرعین، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ وہ فرعون جو تھا رامسس، وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ڈوب گیا، خط غرق ہو گیا، لیکن وہ غرق تو ہو گیا لیکن اس کی قوم تھوڑی ختم ہوئی، اس کی نسلیں ختم نہیں ہوئی. وہ لوگ جب یہاں غرق ہوئے تو یہاں سے یہ لوگ یورپ کی طرف منتقل ہوئے. ان کے پاس سونے کے ڈھیر تھے، یہ اصل میں یوگنڈا سے آئے تھے، تو علاقہ بھی بہت تھے اور ان کے پاس دولت بہت تھی. یہ انہی راستوں سے، بحری راستوں سے یورپ پہنچے، جن راستوں سے شام میں جب جنگ ہو رہی تھی تو شام کے جو لوگ تھے اسی طرح سے بچ کے اور انہی راستوں سے ذریعے یورپ پہنچے تھے. تو فرعین مصر جب کئی سو سال پہلے پہنچے تو انہوں نے وہاں پر آپس حکومتیں قائم کی اپنی، کیونکہ یورپ کے اندر اتنی ترقی یافتہ نہیں تھے، کو فرعین ترقی یافتہ تھے. تو انہوں نے وہاں پر مقامی شادیاں بھی کی، حکومتیں بھی، کراس بریڈنگ بھی. اس کراس بریڈنگ سے جو نسلیں ہیں وہ یورپ کے اندر موجود ہیں اور جو مقامی باشندوں کی شکل میں ہے. فرعون اگر آپ جا کے پھر فرانس میں دیکھیں گے تو وہاں سب سے زیادہ فرعین کے مجسمے نظر آئیں گے. ہمارے یہاں بھی کنگ ٹوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کنگ توت خامن. یہ ایک اس کو ہماری ہالی ووڈ کی جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ان کو کنگ ٹوٹ کو مختصراً کہتے ہیں. اس کو بہت بڑا یعنی جنگجو، بہادر اور فاتح کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو اس کی فلمیں بنی ہے. لیکن جینیٹکس ریسرچ سینٹر جو ہے سوئٹزرلینڈ کا، انہوں نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ کنگ ٹوٹ کوئی نہ بہادر تھا نہ طاقتور تھا. وہ 19 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 9 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 19 سال کی عمر میں مر گیا. اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. جینیٹکس ریسرچ سے معلوم ہوا نا، ان کے ڈی این اے سے معلوم ہوا یہ. تو وہ 19 سال کی عمر کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، لکڑی لے کر چلتا تھا، اور فلموں کے اندر اس کو دیومالائی کردار کے طور پہ بتاتے ہیں. جینیٹکس ریسرچ جو سوئٹزرلینڈ کا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو کنگ ٹوٹ تھا یہ عورت بھی تھا مرد بھی تھا. یعنی اس کا سینہ جو تھا عورتوں کی طرح تھا اور کولے عورتوں کی طرح تھے. اس کے چہرے کے اندر بھی جو تصویر اس کی ڈی این اے کے مطابق جو اس کی تصویر بنائی گئی وہ مرد اور عورت ایسی شکل نظر آتی ہے. لیکن اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مرد بھی ہے عورت بھی ہے. تو اس کو تو خدا مانتے تھے فرعون کو. تو یہ فرعون جو ہمارا جو بادشاہ تھا یہ بادشاہ تھا ہمارا، اور یہ عورت اور مرد دونوں تھا. تو بہرحال یہ ڈی این اے کے اندر بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ وقت کم ہے تو اگر آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو دوسری بات ہے، میں کروں گا جواب. بہت شکریہ محمد علی سید صاحب، آپ نے وقت دیا اور تفصیل آپ نے اس کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ عمدہ تفصیل سے ہمیں ہماری رہنمائی کی. اس کتاب کے حوالے سے ہم مزید، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے حوالے سے مزید بات کریں تو کمنٹ کے اندر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو ہم ایک اور محفل اس کتاب کے اوپر قبلہ سے لگا لیں گے اور اس کتاب کے اوپر گفتگو کر لیں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.